حضرت میں انہیں ایک دلی دعا دین لگیا، یا اللہ جیڑا اج اچھی سبحان اللہ کہے رات سمیں خواب دے اندر حضور دا دیدار ہو جاوے، یا اللہ جیڑا اس تو اچھی سبحان اللہ کہے، اس تو اچھی سبحان اللہ کہے، یا اللہ اس سے رمضان چ حضور انہوں اپنے روزے تے بلا لیں۔ میں تقریر کرنی نہیں، میں تقریر یاد کروانی ہے، تو یاد ادو ہوئے گی جدو تسی میرا ساتھ دیو گے۔ میں سلام پیش کرنا پہلے جنہیں حضرات تواڈے سامنے گفتگو کر چکے نے کہ انہوں نے تواڈی خاموشی دے اندر اپنی گفتگو نو رکھیا، اللہ انہوں دا بولنا سننا سنانا اپنی بارگاہ چ قبول کرے۔ میں ایک سادہ جی گل عرض کرن لگیا کہ آج او دے کولو تے ایک مولوی نہیں برداشت ہو رہا، ہمت ہے تواڈی تسی انہیں برداشت کری بیٹھے ہو، پھر بھی خشوع اور خضوع نال بیٹھے ہو۔ یا اللہ جڑا ہور اچھی سبحان اللہ کہے، جڑا ہور میں دلوں دعا دین لگے، یقین منو میری ساری سفر دی آئی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یا اللہ جڑا ہون ہور اچھی سبحان اللہ کہے، اللہ کرے کل ہی حضور انہوں اپنے روزے تے بلا لوے۔ آج دا عنوان ہے جشن میلاد مصطفیٰ۔ میں اس نو تھوڑا جا بدلنا چاہ رہے ہیں، حضرت جشن میلاد مصطفیٰ، میں کہنا چاہ رہے ہیں عبادت میلاد مصطفیٰ۔ حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ عبادت ہے، حضور کی ولادت کا تذکرہ سننا یہ عبادت ہے۔ جب میرے آقا پیدا ہوئے، حضرت آمنہ میرے آقا کو گود میں لے کر بیٹھی ہیں اور کہتی ہیں اللہ نے اتنا حسین بچہ دیا، میں نے آج تک اتنا حسین نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر ہوئی حضرت حلیمہ آ گئی، حضرت حلیمہ آ کر کہتی ہے آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تو نے دیکھا ہی کیا ہے؟ یہ تھوڑے سے لوگ دیکھے، تھوڑا سا زمانہ دیکھا، تھوڑا سا قبیلہ دیکھا، مجھ سے پوچھ میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، اتنا حسین بچہ تو آج تک میں نے بھی نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر ہوئی حضرت عبدالمطلب آ گئے، عبدالمطلب آ کر کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے دیکھا ہی کیا ہے؟ یہ تھوڑے سے لوگ دیکھے، تھوڑا سا زمانہ دیکھا، تھوڑے سے قبائل دیکھے، مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے شام جاتا ہوں، عراق جاتا ہوں، اتنا حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جان ذرا محفل نات ہو رہی ہے، کچھ جا کے تو بھی کہنا۔ جبریل آ کر کہتا ہے آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، بابا جی آپ کہتے ہو میں نے نہیں دیکھا، تم تینوں نے دیکھا ہی کیا ہے؟ یہ تھوڑے سے لوگ دیکھے، تھوڑا سا زمانہ دیکھا، تھوڑے سے قبائل دیکھے، مجھ سے پوچھو میں ہر نبی کو دیکھ کے آیا ہوں۔ میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملاح بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمان پہ پروازیں کرتے ہوئے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ ارے میں نے تو اس کو بھی دیکھا، وقت تانا عید جہنہ جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی تھی، اتنا حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ بابان اٹھا، ارے دنیا والوں تم دیکھتے ہی تب جب پہ محمد جیسا پیدا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ اتنا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا۔ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے۔ حضور کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس میں اتنی کنجوسی تو نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے سنگ دل نہ بنو، کچھ تو مروت سیکھو، تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے؟ محبت سے کہہ دو یار سبحان اللہ۔ میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا لب ہلائے تو انادل چہکنے لگیں،
میرے آقا مسکرائے تو پھول کلیجہ مہکنے لگے. اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا. میرے آقا سر اٹھا کے بولے قرآن بنے, سر جھکا کے بولے حدیث بنے, جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے, جسے بیٹیاں دیں ذوالنورین بنے, جسے بیٹی دیں حیدر کرار بنے, جسے چومے حسین بنے, جسے مصلی دیں صدیق بنے. فخر نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے, دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں, کوئی نہیں حسین سا, حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک, بشر سے چل بشیر تک, بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, ہے اس سے بڑھ کے جیت کیا, یزید تھا حسین ہے. اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا, اتنا اعلیٰ بنایا. آج میں بات کروں, میرے دوست ثنا خاں بات کریں, میرا دوست بھائی نقیب بات کرے, ہر کسی کا انداز ہے, اپنے اپنے انداز میں بات کرے. لوگوں وہ کیسا منظر ہوگا جب خود حضور تشریف فرما ہے اور حسان بات کر رہا ہے. حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ کما تشاؤ. حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے پوری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا, آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا. کانک قد خلقت کما تشاؤ, میں اپنے ذوق میں اس کا معنی کرنا جا رہا ہوں. گویا اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری انگلی کیسے بناؤں, میرے آقا نے کہا ہوگا اللہ انگلی ایسے بنا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں چاند دو ٹکڑے ہو جائے. اللہ انگلی ایسی بنا میں انگلی سے اشارہ کروں درخت زمین چیر کر قدموں میں آ جائیں. اللہ انگلی ایسی بنا میں انگلی سے اشارہ کروں گو کلمہ پڑھنے لگ جائے. اللہ انگلی ایسے بنا میں انگلی سے اشارہ کروں ابو جہل کے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائیں. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب چپ رہو گے بڑا دکھ ہوگا. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا پسینہ کیسے بناؤں, تیرا پسینہ کیسے بناؤں. میرے محبوب نے کہا ہوگا اللہ پسینہ ایسا بنا عائشہ اپنے کپڑوں کو لگا کر مکہ کی عورتوں کے پاس جائے, عورتیں پوچھے عائشہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, میلاد النبی زندہ باد, مصطفیٰ زندہ باد. اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا, اتنا اعلیٰ بنایا. میں یہاں پر ایک بات عرض کرنے لگا ہوں, انگلی ایسے بنا میں ان انگلی سے اشارہ کروں ابو جہل کی مٹھی میں پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائیں. ابو جہل آیا میرے آقا کے پاس اور آ کر کہنے لگا اگر آپ بتا دیں میری مٹھی میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. ایسے مٹھی لی, بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. کملی والے نے کمال کا جواب دیا. کملی والے نے فرمایا ابو جہل یہ تو بچوں کا سا کھیل ہے, بچے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا میری مٹھی میں کیا ہے, اور تکا لگ بھی جاتا ہے. میں بتاؤں تو کہے گا تکا لگ گیا. ابو جہل یہ بتا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے, یا تیری مٹھی کی چیز بتائے میں محمد کون ہوں. ابو جہل کہنے لگا عجب ہو جائے گا, عجب ہو جائے گا, کمال ہو جائے گا. میرے آقا نے فرمایا اچھا. میرے آقا نے اپنی انگلی سے ابو جہل کی مٹھی کی طرف اشارہ کیا, مٹھی میں پتھروں نے کلمہ پڑھ کر بتایا اللہ کا رسول آخری پیغمبر ہے. دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے, بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے. جس بار مدینہ کا سفر ہو میرا, ہاں میرے لیے وہی ایک سال اچھا ہے. لوگ تو کہتے ہیں چاند ہے بہت ہنسی, اور چاند یہ کہتا ہے محمد کا جمال اچھا ہے. سارے زمانے کو کیا جس نے اپنا اسیر, واللیل کی زلفوں کا وہی جال اچھا ہے. پتھروں نے پڑھا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے, انگلی کے اشارے پہ مہتاب کا تال اچھا ہے. حسن یوسف بھی آیا, شان ابراہیم بھی, سب کی باتیں ایک طرف, وہ آمنہ کا لال اچھا ہے. حسن یوسف بھی آیا, شان ابراہیم بھی, سب کی باتیں ایک طرف, وہ آمنہ کا لال اچھا ہے.
ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اگر آپ احباب بیدار ہوں گے حضرت آپ کا سہارا لیتے ہوئے. لوگوں جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے. انہوں نے کیا کاٹے؟ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے کیا کاٹے؟ سارے حضرات ایک دفعہ بول لیں. جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے کیا کاٹے؟ پورے کاٹے. چپ رہو گے بڑا دکھ ہوگا. جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے. جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے. لوگوں جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، مدہوشی میں تھے. جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا پورے کٹ گئے. ایسے ہوش میں تھے، ایسے ہوش میں تھے. کہنے والے نے غازی المدین شہید سے کہا غازی تو اتنا کہہ دے جب میں نے راجپال گستاخ رسول کو قتل کیا تھا میں ہوش میں نہیں تھا، ہوش میں نہیں تھا. غازی تڑپ کر کہنے لگا ارے سنو میری زندگی کا یہی ایک لمحہ تھا جب میں ہوش میں تھا. حسن یوسف بھی ہے یہاں، شان ابراہیم بھی، سب کی باتیں ایک طرف. وہ آمنہ کا لال اچھا ہے اور سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا. میں ضرب لگا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کہاں کہاں اہل بیت کا دیوانہ بیٹھا ہوا ہے. سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا، نواسے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر ہیں پیارے، یہ میرے محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے. یہ میرے محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے. اور ہاں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، تفسیر عزیزی میں حضرت عزیزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کمال کا جملہ لکھا ہے. وہ فرمانے لگے کہ حسن اللہ کی مخلوق ہے، حسن اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے جب حسن کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے. کتنے حصے کیے؟ 100 حصے کیے. 100 میں سے اللہ نے 99 حصے اٹھا کر ایک سائیڈ پر رکھ دیے. باقی کتنے بچے؟ ایک حصہ. میں نے تقریر یاد کروانی ہے، سنانی نہیں ہے. باقی کتنے حصے بچے؟ ایک حصہ. حضرت لکھتے ہیں اس ایک حصے کے اللہ نے 2 حصے کیے. آدھا حصہ اللہ نے پوری مخلوق میں تقسیم کر دیا. یہ حسن جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ سے پہلے گزر گیا، جو آپ کے بعد آئے گا، آدھا حصہ، آدھا حصہ اللہ نے اٹھا کر اکیلے یوسف کو عطا کیا. اب بھی اگر چپ رہو گے تو بڑا دکھ ہوگا. پوچھنے والے نے پوچھا شاہ جی باقی 99 حصے کہاں ہیں؟ شاہ جی لکھتے ہیں باقی 99 حصے اللہ نے اٹھا کر اکیلے آمنہ کے لال کو عطا کر دیا. لوگوں وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خدا پہ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا برتو وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہے. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امموں کی مالا. وہ ہر نور بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا. وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا. وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول. جو سب سے پہلے سالے سے پہلے وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے. وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں. جمال معلی کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا. میرے آقا کے بعد کوئی نبی، محبت سے بولیں میرے آقا کے بعد کوئی نبی، اس محبت سے بولیں، اس عقیدت سے بولیں. میڈیا والوں کو پتہ چلے، حکومت کو پتہ چلے کہ یہ قوم سب ظلم برداشت کر سکتی ہے،
ختم نبوت کے آئین میں ترمیم برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرے آقا سے پہلے جتنے آئے وہ سارے نبی، میرے آقا نبیوں کے نبی۔ میرے آقا سے پہلے جتنے آئے وہ سارے رسول ہیں، میرے آقا رسولوں کے رسول ہیں۔ میرے آقا سے پہلے جتنے آئے اکثر پیغمبر ہیں، میرے آقا پیغمبروں کے پیغمبر ہیں۔ میرے آقا سے پہلے جتنے آئے ان کے نبوت تو پھیلی، آقا کے نبوت ذاتی۔ میرے آقا سے پہلے جتنے آئے ان کے لیے صرف امت، آقا کے لیے خیر امت۔ میرے آقا سے پہلے جتنے آئے ان کے لیے صرف شفاعت، آقا کے لیے کبری شفاعت۔ میرے آقا سے پہلے جتنے آئے ان کے لیے صرف نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت۔ میرے آقا سے پہلے جتنے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کے نبوت کے بعد قیامت۔ میرے آقا سے پہلے جتنے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر۔ پہلے جتنے آئے ان کے لیے صفے، آقا کے لیے مصلی۔ اتنا حسین بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، پھر ہمیں اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا۔ اللہ نے ہمیں اس نبی کا کیا بنایا؟ امتی بنایا۔ امتی بنانے کے بعد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ساری امتیں کھڑی ہوں گی، تمام امتوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ حضرت 120 صفیں ہوں گی، ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ فرمایا حضور اتنے لوگوں میں آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ کملی والے نے کمال کا جواب دیا، فرمانے لگے میرے امتی وضو کرتے ہوں گے، وضو کی وجہ سے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ اب سوچیں قیامت والے دن ہمارے چہرے چمکتے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم وہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمیں آقا پہچانیں گے؟ میرے آقا اس امت کے لیے پوری زندگی روئے، آخری وقت ہے۔ حضرت اسرائیل آگے فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کو آپ کا محبوب بلا رہا ہے، آپ کو آپ کا دوست بلا رہا ہے، کیا پروگرام ہے؟ کملی والے نے فرمایا اسرائیل تو ایک دفعہ سائیڈ پہ ہو جا، مجھے ڈائریکٹ ایک دفعہ بات کر لینے دے۔ محبوب نے فرمایا میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا کرے گا؟ میری امت کا کیا کرے گا؟ کمال کا وظیفہ بتانے لگا ہوں، خدا را توجہ رکھنا، اپنے بزرگوں سے لیا ہوا وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ میری امت کا کیا کرو گے؟ جب روح جسم سے نکلتی ہے تکلیف ہوتی ہے؟ اسرائیل نے فرمایا اتنی ہوتی ہے، اتنی پوری زندگی انسان کو نہیں ہوتی جتنی اس وقت تکلیف ہوتی ہے۔ یا اللہ میری امت کو جو تکلیف دینی ہے وہ آج ساری مجھے دے دے، وہ ساری ہی آج مجھے دے دے۔ اللہ نے بھی پھر کمال کا پیکج بتا دیا، فرمایا محبوب اپنی امت کو بتا دے جو فرض نماز پڑھنے کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے گا اس کے جسم سے روح کو ایسے نکالا جائے گا جیسے مکھن سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ اب سوچیں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی قبر کو اچھا بنانا ہے، اپنی آخرت کو اچھا بنانا ہے یا نہیں بنانا؟ اللہ نے اتنا پیارا ہمیں نبی دیا۔ حضور عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد میں تشریف فرما ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہنے صحابہ کے جنہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا؟ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے ارد گرد، کچھ اٹھ کر چلے گئے، 2 صحابی باقی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم جاتے نہیں ہو؟ فرمایا اتنا اندھیرا ہے ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دیتا، کیسے چلے جائیں؟ حضور نے فرمایا یہ لاٹھی اپنی میرے قریب کیجئے۔ ایک صحابی نے لاٹھی حضور کے قریب کی، جب وہ لاٹھی قریب کی تو حضور نے اپنی نبوت والی انگلی اس لاٹھی سے لگا دی۔ محبت سے بولو یار سبحان اللہ۔ اپنی وہ لاٹھی کے ساتھ انگلی لگا دی، اس لاٹھی سے بھی نور نکلا۔ اب دونوں صحابی جا رہے ہیں وہ لاٹھی لے کر، آگے یو ٹرن آیا، ایک نے اس سائڈ پہ جانا تھا، دوسرے نے اس سائڈ پہ جانا تھا۔ وہ کہنے لگے میرے پاس تو لاٹھی ہے میں چلا جاؤں گا، تو کیسے جائے گا؟ اس صحابی نے کہا یار یہ کوئی چائنا کی لائٹ تھوڑی ہے، یہ تو حضور کی انگلی سے نکلا ہوا نور ہے۔
یہ تو خوشبو ہے اسے جی بھر کے پھیلنا ہے، جسے اچھی نہیں لگتی وہ ٹھکانہ کر لے، ہم عاشق ہیں ان کے جان لٹاتے ہیں ان پر، کون کیسا ہے یہ انصاف زمانہ کر لے۔ فرمایا یہ کوئی چائنا کی لائٹ تھوڑی ہے، یہ تو حضور کی انگلی سے نکلا ہوا نور ہے۔ اس لاٹھی کو دوسری لاٹھی کے قریب کیا گیا، اس لاٹھی سے بھی نور نکلا۔ اب دونوں صحابی اپنے اپنے گھروں کو لے کر چلے گئے، اور اللہ نے حضور کو اتنا مقام اور مرتبہ دیا۔ ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں، غلامی رسول میں محبت سے، غلامی رسول میں غلامی ہوتی کیا چیز ہے؟ ایک بات اس پہ عرض کرتا ہوں، غلامی کیا ہوتی ہے؟ حضرت زید بن ثابت، کسی نے بیچا، کسی نے خریدا، بکتا بکاتا آیا میرے مصطفیٰ کے پاس۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ مسلمانوں کے نبی کے پاس ہے، وہ اس کے گھر والے کملی والے کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ہم نے سنا ہے ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے۔ فرمایا ہاں میرے پاس ہے۔ لے جانا چاہتے ہو؟ جی لے جانا چاہتے ہیں۔ کملی والے نے آواز دی، زید لبیک یا رسول اللہ، ادھر آؤ۔ جی یا رسول اللہ، جانتے ہو کون ہے؟ فرمایا جی جانتا ہوں، چچا ہے، ماموں ہے، پھپھو ہے، خالو ہے، باپ ہے، ماں ہے۔ کملی والے نے فرمایا زید جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، کوئی رقم نہیں لوں گا، توجہ رکھنا خدا را، زید جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، کوئی رقم نہیں لوں گا۔ زید کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ کملی والے نے فرمایا زید تجھے کیا ہو گیا؟ وہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا گھر نہیں، وہ تیرا وطن ہے، یہ تیرا وطن نہیں، وہ تیرا شہر ہے، یہ تیرا شہر نہیں، وہاں تیری ماں ہے، یہاں تیری ماں نہیں، وہاں تیرا باپ ہے، یہاں تیرا باپ۔ اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی بات، وہاں تو آزاد ہے، یہاں تو غلام ہے، وہاں تو آزاد ہے، یہاں تو غلام ہے۔ زید تڑپ کر کہنے لگا بابا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ زید کو جو سکون محمد کی غلامی میں ملا، کائنات کی کسی چیز میں نہیں ملا۔ ہم ایسے نہیں کہتے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے غلامی کا درس دیا ہے ہمیں صحابہ نے، اور جو ہمیں صحابہ نے درس دیا ہے وہ ہمارے جوڑوں میں رکھ چکا ہے، وہ ہمارے جوڑوں سے نہیں نکل پاتا۔ ہم حضور کے غلام ہیں، اس محبت سے بولے غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، اس محبت سے بولیں۔ فرانس کی ناپاک زمین پر پیدا ہونے والے ناپاک گڈر کے خلیصوں کو پتہ چل جائے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کے حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ہم حضور کے کیا ہیں؟ محبت سے بولے ہم حضور کے کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ بس اشعار چند آپ کے سامنے عرض کر کے آخر میں اجازت چاہنے لگا ہوں۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، بابا جی نے مجھے فرمائش کی تھی، اس کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت بابا جی فرماتے ہیں کہ جب تک بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، اس لیے میں تو ساتھ لے کر گیا ہوں، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی بخشش تو کرواتے ہی کرواتے ہیں، اپنے خاندان کی بھی بخشش کروا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی تے من میرے وچ مرشد لائی۔ بوٹی دیاں بڑیاں قسماں نے، بوٹی وہ ہے جڑی مرشد نے اندر لا چھڈی، جدو لگ جاندی ہے او دی خوشبو پھر پورے زمانے تے معطر ہو جاندی ہے۔ او بوٹی آج اس محفل وچ بزرگاں دی شکل نظر آ رہی ہے۔ اللہ انہاں بزرگاں دا، اولیاء اللہ دے نال احترام ادب قابل قبول فرمائے۔ میں کملی والے کی شان پہ ایک شعر پڑھ رہا تھا، اسی پہ آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی سامنے نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نکاح بشر سے کہیں ہے بلند و ربالہ ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلالہ ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں
و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درچوں ہوا راستہ، نوری حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، کیا حسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ دیا گوش میں، آمنہ کا دلالا ہمارا نبی، بولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سنبھالنا ہمارا نبی، پتھر و جگ سے کلمہ ہے پردہ تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، اللہ سنو انسان نبی، باس کامل برہان نبی، تاس تطہیر کی جان نبی، سانس ذکرین کی شان نبی، ہر مخفی بات کا راز نبی، جن سے پاک جواز نبی، مقدور نبی تقدیر نبی، خاص حقی تصویر نبی، خاص ختم الرسل نبی، خالق کا شاہکار نبی، بیک حسن جمال نبی، راس رابر ہر حال نبی، بے بدل نبی بے مثل نبی، میرے سین سے ایسا کے بے نبی، سچا سچا کافی بے نبی، شین سے ایشا فے بے نبی، سوال سے صادق ذکر نبی، سوال سے ضامن فکر نبی، تو آسے طرفین میں نور نبی، رتبے میں رب کے بعد نبی، زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔